چوتھا سوال اور اس کا جواب۔ چوتھا سوال جو پہلی کتب کی موجودگی میں قرآن کریم کے نزول کی ضرورت کے متعلق روشنی ڈال سکتا ہے یہ ہے کہ کیا سابق مذاہب اپنی تعلیم کو حتمی اور آخری قرار دے رہے تھے، یا وہ خود بھی ایک ارتقاء کے قائل تھے اور روحانیت کی ترقی کے لیے ایک ایسے نقطہ کی خبر دے رہے تھے جس پر جمع ہو کر بنی نوع کو انسانی پیدائش کے مقصد کو حاصل کرنا تھا۔ بائبل میں قرآن مجید کے نزول اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق پیش گوئیاں۔ اس سوال کے متعلق یہ امر مد نظر رکھنا چاہیے کہ انبیاء کی ایک مسلسل کڑی جو ہمیں الہی منشا سے آگاہ کر سکے، در حقیقت ہمیں بائبل میں ہی ملتی ہے۔ انبیاء کے حالات کو محفوظ رکھنے میں بائبل نے جو کام کیا وہ قرآن کریم سے پہلے اور کسی کتاب نے نہیں کیا۔ اس لیے ہم اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ آیا پہلی کتابیں اپنے بعد کسی اور کتاب کی اور پہلے نبی اپنے بعد کسی اور نبی کی خبر دیتے ہیں یا نہیں، جو دنیا میں ہدایت اور راستی کی تعلیم کو مکمل کرنے والا اور بنی نوع انسان کی روحانی ترقی کا آخری نقطہ بننے والا تھا، بائبل پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی پیش گوئی، حضرت ابراہیم کی اولاد سے وعدہ۔ بائبل کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا تعالیٰ کے بہت سے وعدے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسدیوں کے اور میں پیدا ہوئے اور وہاں سے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کر کے کنعان کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ان کے والد ہاران میں آ کر ٹھہر گئے۔ ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہاران سے نکل کر کنعان کو روانہ ہوں، اور فرمایا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھ کو مبارک اور تیرا نام بڑا کروں گا، اور تو ایک برکت ہوگا، اور تو ان کو جو تجھے برکت دیتی ہیں برکت دوں گا، اور اس کو جو تجھ پر لعنت کرتا ہے لعنتی کروں گا، اور دنیا کے سب گھرانے تجھ سے برکت پاویں گے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تمام ملک جو تو اب دیکھتا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ پھر پیدائش باب 16 آیت 10 تا 12 میں لکھا ہے، پھر خداوند کے فرشتے نے اسے یعنی ہاجرہ سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گنی نہ جائے، اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو حاملہ ہے اور ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا، کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ گورخر سا ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و باش کرے گا۔ پھر اسی بائبل میں لکھا ہے کہ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت میرے عہد کو نگاہ رکھیں، اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، جسے تم یاد رکھو، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کرو، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ پھر لکھا ہے، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہیں ہوا، وہی شخص اپنے لوگوں میں سے کٹ جائے گا کہ اس نے میرا عہد توڑا۔ پھر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو بھی ایک بیٹے کی بشارت دی تھی، اور فرمایا کہ میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا، اور وہ قوموں کی ماں ہوگی اور ملکوں کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ پھر سارہ کی اولاد کے متعلق لکھا ہے کہ میں اس سے اور بعد اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد ہے قائم کروں گا۔ پھر اسماعیل کے متعلق لکھا ہے، اور اسماعیل کے حق میں میں نے تیری سنی۔ اسماعیل کے حق میں حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی کہ کاش کہ اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ دیکھ، میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا، اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا، لیکن میں اسحاق کو، جس کو سارہ دوسرے سال اسی وقت معین میں جنے گی، اپنا عہد قائم کروں گا۔ پھر لکھا ہے، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ بھی تیری نسل ہے۔
پھر حضرت اسماعیل کے متعلق لکھا ہے کہ خدا نے حضرت ہاجرہ کو الہام کیا کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی، اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر لکھا ہے خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑھا اور بیابان میں رہا اور تیر انداز ہو گیا اور وہ فاران کے بیابان میں رہا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے ایک عورت اس سے بیاہنے کو لی۔ ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق تھے۔ اسماعیل بڑے بیٹے تھے اور اسحاق دوسرے بیٹے تھے۔ خدا تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد تھا کہ وہ ان کی نسل کو بڑھائے گا اور بابرکت کرے گا۔ یہ بابرکت کرنے کے الفاظ حضرت اسحاق کے متعلق بھی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بھی ہیں۔ اسی طرح نسل کے بڑھانے کے الفاظ بھی حضرت اسحاق کے متعلق بھی ہیں اور حضرت اسماعیل کے متعلق بھی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسماعیل فاران کے بیابان میں رہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کنعان کی زمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو دے دی گئی تھی، اور پھر یہ بھی کہ خدا تعالیٰ کے اس عہد کی علامت یہ ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرینہ نسل کا ختنہ کیا جائے گا۔ ان پیشگوئیوں کے ماتحت ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی نسل کو بڑی ترقی نصیب ہوئی، اور خدا تعالیٰ نے جو عہد حضرت اسحاق سے باندھا تھا وہ بڑی شان سے پورا ہوا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد اور حضرت حزقیل اور حضرت دانییل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نسل سے ظاہر ہوئے اور دنیا کے لیے بڑی رحمت کا موجب ثابت ہوئے۔ کنعان کا ملک 2000 سال تک ان کے قبضہ میں رہا، سوائے ایک خفیف وقفہ کے کہ اس وقفہ میں بھی وہ ملک کلی طور پر ان کے ہاتھ سے نہیں نکلا، صرف وہ اس میں کمزور ہو گئے تھے۔ لیکن 7ویں صدی بعد مسیح میں اسحاق کی اولاد اور موسیٰ کی تعلیم پر ظاہری طور پر چلنے والے لوگوں کو کلی طور پر کنعان کی ملک سے دستبردار ہونا پڑا، اور اس ملک میں اسماعیل کی اولاد سیاسی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی غالب آ گئی۔ بنی اسرائیل کا اس زمانے میں کنعان سے نکالا جانا صاف بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت جو وعدہ کیا گیا تھا، اب اس کے مستحق بنی اسرائیل یا ان کے متعلق خاندان نہیں رہے تھے، مگر خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قیامت تک یہ ملک بنی اسرائیل کے قبضہ میں رکھوں گا، اور خدا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ بس صاف ظاہر ہے کہ قیامت کے معنی ظاہری قیامت کے نہیں، بلکہ ایک نئی شریعت کے ظہور کے ہیں، جو الہامی اصطلاح میں نیا آسمان اور نئی زمین بنانا کہلاتا ہے، اور لازماً قیامت کے برپا ہوئے بغیر نیا آسمان اور نئی زمین نہیں بنائے جا سکتے۔ پس قیامت تک بنو اسحاق کے قبضہ کے یہی معنی تھے کہ جب ایک نیا شرعی نبی آئے گا تو اس وقت یہ ملک بنو اسحاق کے قبضہ میں نہ رہے گا۔ چنانچہ اس طرف حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک کلام سے اشارہ بھی نکلتا ہے، جہاں تورات میں لکھا ہے کہ قیامت تک بنو اسحاق اس ملک پر قابض رہیں گے۔ وہاں حضرت داؤد نے اس پیش گوئی کو دوسرے الفاظ میں پیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں صادق زمین کے وارث ہوں گے اور ابد تک اس میں بسیں گے۔ ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنو اسحاق کی تباہی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اب نبیوں کا کلام دنیا کی توجہ اس طرف پھیرا رہا تھا کہ اب وہ نسلی وعدہ بدل کر روحانی شکل اختیار کرنے والا ہے، اور بنو اسماعیل راست باز بن کر ابراہیمی پیش گوئیوں کے وارث بننے والے ہیں، اور ایک نیا عہد ان کے ذریعہ سے شروع ہونے والا ہے۔ اگر یہ بات نہیں تو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے ماننے والے بنو اسماعیل کو فلسطین کی زمین میں کیوں غالب کر دیا؟ اس نے تو صاف طور پر عہد کیا تھا کہ فلسطین کی زمین بنو اسحاق کو دی جائے گی۔ اگر وہ عہد ایک اور قوم کے ذریعہ سے پورا نہیں ہونا تھا تو یہ تبدیلی خدا تعالیٰ نے کس طرح گوارا کی؟ اگر یہ تبدیلی چند سال کے لیے عارضی طور پر ہوتی تو کوئی اور بات نہ تھی، کیونکہ قومی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ ہو ہی جایا کرتے ہیں، لیکن یہ تبدیلی تو اتنی لمبی چلی کہ آج 1300 سال کے بعد بھی فلسطین کے اکثر حصے پر مسلمان اور اسماعیل کی اولاد قابض ہیں۔ یورپ اور امریکہ زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح ان حالات کو بدل دیں، لیکن اب تک وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور اگر کوئی کامیابی ان کو حاصل بھی ہوئی تو وہ عارضی ہوگی۔ یا بنو اسرائیل مسلمان ہو کر نئے عہد کے ذریعے سے ایک نئی زندگی فلسطین میں پائیں گے، اور یا پھر وہ دوبارہ فلسطین میں سے نکال دیے جائیں گے، کیونکہ فلسطین ان لوگوں کے ہاتھ میں
رہے گا جو ابراہیمی عہد کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ مسیحی لوگ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی عہد کا پورا کرنے والا قرار دیتے ہیں، لیکن تعجب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس عہد کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ قوم ختنہ کروائے گی، لیکن عیسائی تو ختنہ سے آزاد ہو چکے ہیں۔ ہاں، بنو اسماعیل جو 1300 سال سے فلسطین پر قابض ہیں، وہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بھی ختنہ کرواتے تھے اور اب بھی ختنہ کرواتے ہیں۔ غرض جیسا کہ ان پیشگوئیوں میں بتایا گیا تھا کہ اسماعیل اور اسحاق دونوں کو برکت دی جائے گی، وہ پیشگوئیاں پوری ہونی ضروری تھیں۔ بنو اسحاق کو ان کے وعدہ کے مطابق کنعان کی حکومت دی گئی اور بنو اسماعیل کو ان کے وعدہ کے مطابق عرب کی حکومت دی گئی۔ آخر جب بنو اسحاق کی قیامت آ گئی تو داؤد کی پیشگوئی کے مطابق نسلی لحاظ سے نہیں بلکہ راست باز ہونے کے لحاظ سے کنعان پر غلبہ بنو اسماعیل کو دے دیا گیا۔ گویا نسلی وعدہ ابراہیم کے مطابق مسلمانوں کو مکہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ملا، جس کا دعویٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے رکوع 15 میں کیا ہے، اور راست باز ہونے کے لحاظ سے بنو اسحاق کی مذہبی تباہی کے بعد وہ کنعان کے بھی وارث قرار پائے۔